وہ حیا کا ہاتھ تھامے بیلفاسٹ کے ایک مشہور ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے اور حیا کے لیے ایک ہی کمرہ بک کروایا۔ وہ حیا پر مزید بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اسے اکیلے چھوڑ سکتا تھا۔ حیا ایک ہی کمرے کی بکنگ پر جھنجھلا کر رہ گئی۔ شویز میں آپ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں نہیں رہوں گی۔ حیا نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑواتے دبے انداز میں دانت پیستے کہا، خاموشی سے چلو، مزید تماشا مت کرو۔ شویز اسے سرد نظروں سے گھورتا دبے انداز میں گرایا۔ حیا کا ہاتھ تھامے وہ لفٹ میں داخل ہوا۔ وہ غصے سے جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی شویز مزید کوئی تماشا کرے۔ شویز کے غصے ہوئے تشال زدہ چہرے سے کوئی بعید نہیں تھا وہ پھر سے آپے سے باہر ہو جاتا۔ تبھی حیا نے عافیت اسی میں جانی کہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شویز نے اسے بازو سے پکڑے بری طرح بیڈ پر پٹکا۔ وہ اوندے منہ بیڈ کے نرم گدے پر جا گری۔ حیا نے سیدھا ہوتے غصے سے شویز کو دیکھا جو اسے شرابار سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے پر وہ ایک ہی چست میں اس کی طرف بڑھا۔ حیا کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس نے بیڈ پر لٹایا تھا۔ بنا اسے کوئی بھی موقع دیے وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہوتا اس کی کامتی ٹانگوں کو اس طرح اپنی ٹانگوں میں لاک کر گیا کہ حیا کا بدن ذرا سا بھی حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ حیا نے بے بسی سے اسے دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے سرد سپاٹ نظروں سے گھور رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شویز، یہ کیا طریقہ ہے؟ حیا نے غصے سے چلاتے اپنے اوپر جھکے برف کی چٹان کی مانند شخص کو کھسکانے کی کوشش کی، مگر وہ اسے ایک انچ بھی دور سرکا نہ سکی۔ شویز بنا کسی رد عمل کے صرف اسے اپنی سرخ شعلہ بار نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے حیا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ دل سینے سے باہر نکلتا محسوس ہوا۔ اسی سنجیدہ سرخ آنکھوں سے ہمیشہ سے اس کی جان جاتی تھی۔ شویز ہٹے میرے اوپر سے۔ حیا نے اپنے لمبے ناخنوں سے شویز کی گردن نوچ ڈالی مگر وہ ٹھس سے مس نہ ہوا۔ وہ اس پر جھکا اپنی آنچ دیتی سانسوں کی تپش چھوڑتا اس کے چہرے کو جھلساتے ہوئے سرد نظروں سے گھور رہا تھا۔ حیا سانس روکے اس کی گردن کو دیکھ رہی تھی جہاں اس نے اپنے ناخنوں سے اچھا خاصا زخم دے دیا تھا۔ شویز کی گردن پر خون کی ننھی ننھی بوندیں ٹھہری تھیں لیکن شویز نے اف بھی نہیں کی تھی۔ حیا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلملاہٹ تھی۔ اب پتہ نہیں یہ آنسو شویز کی گردن کا زخم دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ٹھہرے تھے یا شویز کے خوف سے۔ چھوڑیں مجھے شویز، اب کی بار اس نے آنکھیں مینچے کپکپاتے لبوں سے التجا کی۔ وہ آج بھی اس کی جنونی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اچھی طرح ایک بات تمہیں باروا کروائی تھی، یاد ہوگا تمہیں کیا کہا تھا میں نے؟ شویز اس کی بند آنکھوں کی لرزتی گھنی پلکوں پر اپنی گرم سانسیں بکھیرتا سرد لہجے میں بولا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں، نہ ہی میں یاد رکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے شویز کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا، نہیں یاد تو آج میں تمہیں یاد کرواؤں گا، اس بات کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تمہیں یاد کرواؤں گا تاکہ تمہارا کسکا ہوا دماغ واپس ٹھکانے پر آ جائے، تمہیں اچھی طرح یاد آ جائے کہ تم کس کی بیوی، کس کی عزت ہو۔ شویز کے برف سے لہجے اور اس کی باتوں پر غور کرتے حیا نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری، شویز چھوڑے مجھے پلیز۔ اب کی بار بے بسی سے حیا کی آنکھوں میں آنسو جھلملا اٹھے۔ سن لو پہلے ڈارلنگ میرے کہے الفاظ تاکہ تمہاری کمزور سی یادداشت واپس آ جائے۔ شویز اس کی بھیگی آنکھوں کے نم گوشوں پر ٹھہرے آنسو اپنی انگلی سے چنتا استزادیہ مسکرا اٹھا، کہا تھا میں نے تم سے سیدھے اور آسان لفظوں میں، کبھی مجھے اذیت پہنچانے کے لیے کسی غیر مرد کا سہارا مت لینا۔ وہ حیا کا جبڑا دبوچے گرایا۔ میں نے کسی کا سہارا نہیں لیا، سہاروں کی ضرورت کمزور لوگوں کو پڑتی ہے۔ حیا زمان شاہ اتنی کمزور نہیں کہ جو کسی بھی مرد کو نیچا دکھانے کے لیے کسی اور مرد کا سہارا لے۔ وہ شویز کا ہاتھ جھٹکتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی نفرت سے پھنکاری، حیا زمان شاہ۔ وہ حیا کے لبوں سے نکلے الفاظ دہراتا استزادیہ مسکرایا، کسی بھی مرد۔ وہ اس کے لبوں سے نکلے دوسرے لفظ پر غور کرتا اس کی لفظوں کی صفاقی پر ایک مرتبہ پھر سے لہولہان ہوتا کرب سے مسکرا اٹھا، جب اتنی ہی بہادر ہو تو تمہیں کسی مرد کا سہارا نہیں چاہیے تو ہوٹل میں بیٹھی اس اذلان کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ بولو، جواب دو۔ وہ غصے سے دارا حیا اس کی مضبوط گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی۔ شویز کی داڑھ پر وہ یکدم لرز اٹھی تھی۔ آپ ایک سطحی سوچ والے کم ظرف مرد ہیں جسے عورت کو کسی مرد کے ساتھ دیکھ کر بس ایک ہی مطلب نکالنا آتا ہے، اپنی مرضی کا مطلب، اپنی مرضی کی سوچ۔
وہ شویز کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلتی جٹپٹاتے ہوئے تنزیہ بولی، بالکل صحیح اندازہ لگایا تم نے۔ میں ایک کم ظرف سطحی سوچ والا مرد ہوں جو اپنی بیوی پر کسی کی ہوس زدہ نظریں برداشت نہیں کر سکتا۔ شویز اس کی کلائیاں تکیے پر سختی سے جکڑے اپنے اثار سے نکلنے کی اس کی کمزور سی مزاحمت ناکام بنا چکا تھا۔ حیا کی بات کا سارا غصہ اس کی نازک کلائیوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے شویز نے نکالا۔ حیا اس کی آہنی مضبوط گرفت میں سسک کر رہ گئی۔ بیوی، بیوی! حیا لفظ بیوی دہراتی استہزائیہ ہنسی تھی۔ جسے آپ طلاق دینے لگے تھے وہ بیوی؟ حیا کی پلکیں بھیگیں۔ مت دہراؤ پرانی باتیں بے رحم صنم، بہت سے حساب میرے بھی نکلتے ہیں۔ شویز اس کی بھیگی پلکوں کو بغور دیکھتا بولا، یہ کمزف مرد بس اتنا جاننا چاہتا ہے کہ ایک بہادر مضبوط لڑکی جسے کسی بھی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں، کیا وہ اتنی بھی عقل نہیں رکھتی کہ اپنے اوپر پڑنے والی اچھی اور بری نظر کی پہچان کر سکے؟ شویز ایک ایک لفظ چباتا اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتا تنزیہ مسکرا اٹھا، رکھتی ہوں پہچان، لیکن میں ایک بزنس وومن ہوں، میں ایسے ہی ہر کسی مرد کی نظروں سے گھبرا کر گڑ نہیں بیٹھ سکتی۔ باہر نکلنے والی عورت کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ حیا نے غصے سے بولتے ایک ایک لفظ چباتے منہ نفرت سے دوسری طرف پھیرا۔ اس کی بات پر شویز کے باری ہوتے اعصاب یکدم چٹکے، بدن میں شرارے سے پھوٹے تھے۔ وہ جانتے بوجھتے اذلان سکندر کے ساتھ تھی، یعنی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اسے جس بھی نظروں سے دیکھے، کیسے ڈٹھائی سے اس کے سامنے طراف کر رہی تھی وہ۔ پل میں شویز کے گرم دماغ میں کسی نے لاوا انڈیلا تھا۔ یہ تو طے تھا اس کی نازک جان بیوی ہمیشہ اپنے الفاظ سے اس کے سینے میں آگ بھڑکا دیتی تھی، ابھی بھی وہ بھڑک کر دہکتا ہوا تندور بن چکا تھا۔ کیا کہا؟ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل؟ کیسے کہہ سکتی ہو تم یہ؟ ہاں، تم شویز شاہ کی ہو، میری ملکیت، میری عورت، میری بیوی ہو تم۔ شویز نے غصے سے اپنی آہنی چٹانی گرفت میں اس کا جبڑا دبوچتے اس کے منہ کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا ہوگا مگر شویز شاہ کو فرق پڑتا ہے، وہ تم پر پڑنے والی نظر کی بنائی چھین سکتا ہے۔ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ میں پل میں بگاڑ دوں گا، کسی کے بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا یہ۔ شویز گراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک کر پوری شدت سے اس کی گلابی لبوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا گیا۔ وہ اس کی جنونیت پر بن آب مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے گلابی لبوں پر ہلکا سا کٹ لگا کر حیا کی سانسوں کے ساتھ کھلواڑ کیے وہ پیچھے ہوا تو وہ گہرے سانس لیتی رخ پلٹ کر بری طرح سے سکنے لگی۔ شویز نے غصے سے اسے کاندھے سے پکڑ کر سیدھا کرتے پھر سے اس کی کلائیوں پر قبضہ جمایا۔ آئندہ یہ مغربی خیالات میرے سامنے ظاہر کرتے ہوئے 100 بار سوچنا، کیونکہ میں ایک عام سا پاکستان کمظرف مرد ہوں جو اپنی بیوی پر غلطی سے بھی کسی کی پڑنے والی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ حیا کی سرمئی گہری آنکھوں میں دیکھتے وہ سرد لہجے میں گرایا۔ حیا بھیگی آنکھوں سے اپنی زخمی لبوں پر زبان پھیرتی سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت بری طرح شویز نے اپنا بے رحمانہ لمس اس کے لبوں پر بکھیرا تھا۔ وہ اس کی جنونیت سے بہت ڈر گئی تھی۔ اس کے شدت بھرے لمس میں پہلے سے زیادہ آگ، پہلے سے زیادہ جنونیت تھی۔ شویز نے اس کا عمل بغور دیکھا، اسے اپنے گلے میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ اس کی کلائیاں چھوڑتے ہوئے وہ یکدم اس کے اوپر سے اٹھا، یکدم بدن میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ کچھ جائز جوانی کے تقاضوں نے اس کے اندر ایک تلاطم برپا کر دیا تھا۔ حلال رشتہ اور ملکیت ہونے کا احساس اس پر حاوی ہونے لگا۔ وہ خود پر پہرے بٹھاتا، اپنے جذبات پر بند باندھتا اس سے علیحدہ ہوا۔ حیا کے بدن سے اٹھتی پھولوں سی خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہوتی شویز کے اعصاب کو کمزور کرتی اسے چاروں شانے چت کر چکی تھی۔ وہ اس سے دور ہوتا کمرے کی گلاس ونڈو کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے اس نے گہرے سانس لیتے خود کی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کی۔ پچھلے 2 سالوں سے اس پر ہر رات بہت بھاری گزرتی تھی۔ رات کی تنہائی میں سنگ مرمر سا مومین نازک سا سراپا اس کے حواسوں پر چھا کر اسے بےقل کر دیتا تھا، جو اسے کسی طور پر چین و سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ پھولوں سی خوشبو ہر پل اسے اپنے گرد محسوس ہوتی، ایسے میں اس کے اندر پنپتے تقاضے اسے شدید تکلیف سے دوچار کر دیتے تھے۔ وہ مرد تھا، اسے سکون چاہیے تھا، اس کا سکون اس کے جائز حلال رشتے میں تھا۔ اتنا تڑپنے کے باوجود اس نے کبھی اپنی بے سکونی کا علاج کسی حرام تعلق میں نہیں ڈھونڈا تھا۔ وہ حرام کھانے کا عادی نہیں تھا، اسے جس کی طلب تھی وہ تو صرف ایک وجود تھا جس سے سب سے زیادہ نفرت کا وہ دعوے دار تھا۔ اس مومی وجود کی طلب کے ساتھ ساتھ ہر رات اس کے کہے زہریلے الفاظ بھی اس کے کانوں میں گونجتے تو اس کی طلب کہیں دور جا سوتی۔ پھر وہ ساری رات نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے گزار دیتا، مگر آہستہ آہستہ یہ طلب، یہ
تقاضے اس کی جان کا آزار بنتے جا رہے تھے۔ اب وہ سامنے تھی، اس کے پاس حلال رشتے کا استحقاق اس کے بدن میں کسی سام کی طرح پھن پھیلا رہا تھا، جس کا علاج صرف وہی مومی وجود تھا جس کی گہری سرمئی آنکھوں میں شویز شاہ کے لیے نفرت کا ایک جہان آباد تھا۔ ہم کل صبح پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ کچھ عرصے تک مجھے برداشت کر لو۔ میں صرف جازم اور ہیزل کو ان کی خوشی دینا چاہتا ہوں۔ وعدہ کیا تھا اس سے، میں نے ہیزل کو اس کی ہر خوشی دوں گا۔ وہ میرے لیے مشائم کے جیسی ہے۔ جیسے ہی ان کی رخصتی ہوگی میں پاکستان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، لیکن تم پر اپنا حق کبھی ختم نہیں کروں گا۔ یہ سزا تمہیں اور مجھے ہر حال میں کاٹنی ہے، ایک دوسرے سے دور رہ کر، مگر صرف ایک دوسرے کا بن کر۔ شویز باری سرد آواز میں کہتا کمرے سے نکل گیا۔ جو مجھ سے وعدے کیے تھے ہر حال میں میرا ساتھ دینے کے، وہ تو آپ ایک پل میں بھول گئے۔ دو چہرے ہیں آپ کے، کبھی معاف نہیں کروں گی میں آپ کو شویز، نفرت کرتی ہوں آپ سے، شدید نفرت۔ حیا تکیے میں منہ چھپائے چلائی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج 2 سال بعد وہ اس کمرے میں تھا جس سے اس کی بہت سی یادیں اور بہت سے ارمان جڑے تھے۔ اس کمرے کو اس نے بہت ارمانوں سے سجایا تھا۔ شویز کو اس کمرے اور اس کی ہر چیز سے وحشت سی محسوس ہوئی۔ پنک کلر آنکھوں میں چبھا تھا، بہت سی یادوں کے ناگ اسے ڈستے ہوئے لہو لہان کر چکے تھے۔ شویز نے اس کمرے کا نیا انٹیریر کروانے کا سوچا تھا، ہر چیز نئی، جس میں کسی بھی پرانی یاد کا عکس نہ ہو، کیونکہ وہ جب تک یہاں تھا وہ اس کمرے میں نہیں رہ سکتا تھا جو اس نے حیا کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹیریر کروایا تھا۔ شویز اپنے اندر لگی جنگ سے لڑتا، اپنے چٹکتے اعصابوں پر قابو پاتا، دکھتی کن پٹیاں دبانے لگا۔ جہاں اسے شدید درد ہوتا محسوس ہو رہا تھا، وہ مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا، اسی لیے فوراً کمرے سے نکل سیڑھیاں اترنے لگا۔ ارادہ اس کا واپس اپنے اپارٹمنٹ میں جانے کا تھا۔ وہ یہاں صرف جازم کی ضد کی وجہ سے واپس آیا تھا، لیکن اب وہ پچھتا رہا تھا۔ یہاں آ کر اس کے اندر کی گھٹن مزید بڑھ گئی تھی۔ شویز! عباس شاہ کی آواز پر اس کے قدم ٹھہرے ضرور تھے، مگر پلٹ کر اس نے انہیں دیکھا نہیں تھا۔ وہ لانچ کے وسط میں عباس شاہ کی طرف کمر کیے کھڑا تھا۔ عباس شاہ آہستگی سے چلتے اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی شویز، تم واپس آ گئے۔ عباس شاہ اس کے سرد تنے ہوئے نقوش کو بغور دیکھتے بولے، جہاں سرخی سنجیدگی کی گہری رقم تھی۔ میں یہاں پر صرف اور صرف جازم اور ہیزل کی رخصتی کی وجہ سے آیا ہوں۔ جازم اور مشائم کے اصرار پر ایک دفعہ پھر سے میں اپنے خود غرض رشتوں کے بیچ موجود ہوں جن سے میں نے بے حد محبت کی تھی۔ افسوس، انہی رشتوں نے میرا مان توڑ کر مجھے شدید دکھ سے دوچار کر دیا۔ شویز نے طنز سے بھرپور خشک لہجے میں کہا۔ شویز، تمہیں پرانی باتوں کو بھول کر اب آگے بڑھنا چاہیے۔ عباس شاہ اس کی سنجیدگی اور درست لہجے میں لب بنچ کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے گہرا سانس کھینچ کر خود پر ضبط کرتے تحمل سے اپنا مدعا بیان کرنا چاہا جس کی وجہ سے انہوں نے شویز کو روکا تھا۔ تمہیں حیا کو رخصت کروا لینا چاہیے، اس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں۔ غلط، اس کا قصور بہت بڑا ہے میرے نزدیک۔ اس کا جرم معافی کے لائق نہیں، کیونکہ میں اپنی پاک دامن ماں پر الزام برداشت نہیں کر سکتا۔ جو سفاک لفظ اس نے کہے، جو تہمت اس نے میری ماں پر لگائی، میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ وہ عباس شاہ کی بات کاٹتا انتہائی سرد اور تیز لہجے میں بولا۔ شویز، جہاں محبت ہو وہاں بہت سی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے آپس میں فاصلے سمیٹ لینے چاہیے۔ وہاں ایسی باتیں معنی نہیں رکھتی۔ جس دن حقیقت تمہارے سامنے آئے گی تم خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گے۔ عباس شاہ نے دھیمے لہجے میں رسانیت سے کہا۔ آپ کے نزدیک یہ بات اس لیے معنی نہیں رکھتی کیونکہ آپ خود اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ شویز استہزائیہ مسکرایا۔ کیا کہا آپ نے؟ جہاں محبت ہو وہاں بہت سی باتوں کو اگنور کر دینا چاہیے، مگر جن سے محبت ہو ان کے ہی دیے ہوئے زخم ناسور بن جایا کرتے ہیں۔ لفظوں کا دیا ہوا گاؤ کبھی نہیں بڑھتا۔ آج بھی خون رس رہا ہے میرے زخموں سے، لیکن آپ کو اپنے بیٹے کی اذیت تکلیف کبھی نظر نہیں آئے گی، جیسے میری ماں کی تکلیف آپ کو نظر نہیں آئی تھی۔ شویز درد و کرب کی انتہا پر بولتا اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے اضطراب پر قابو پانے لگا جو کہ ناممکن تھا۔ حیا کے الفاظ کی بازگشت اسے پھر سے سنائی دینے لگی تھی۔ شویز، تمہاری ماں پر کوئی تہمت نہیں لگائی گئی، وہ ایک بدچلن۔ بس بابا جان، ایک لفظ اور نہیں۔ اگر آپ نے میری ماں کے خلاف ایک اور لفظ بھی اور کہا تو میں یہیں سے الٹے قدموں واپس چلا جاؤں گا۔ وہ عباس شاہ کی بات کاٹتا سرخ آنکھوں سے چلایا۔ شویز، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تمہیں پچھلے 2 سالوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے تم سوچ رہے ہو وہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عباس شاہ بے بسی سے بولے۔ وہ پچھلے 2 سالوں سے شویز کو سمجھانے کی
کوشش کر رہے تھے۔ وہ ایک دو بار اس سے ملنے لندن بھی گئے تھے جب وہ لندن بزنس کے سلسلے میں چند ماہ کے لیے گیا تھا، مگر تب شاویز نے ان کی کوئی بات بھی سننے سے انکار کر دیا۔ بدقسمتی سے ان کے پاس عائزہ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ انہوں نے وہ ثبوت تبھی ضائع کر دیے تھے جب وہ حقیقت کا روپ دھار کر ثبوتوں کی شکل میں ان کے سامنے آئے تھے۔ وہ ثبوت اپنے پاس رکھ کر کرتے بھی کیا؟ اس تلخ سچائی کو سوچ کر آج بھی ان کے اعصاب چٹک جاتے تھے۔ ان کے پاس عائزہ کے گناہ گار ہونے کا کوئی ایک ثبوت بھی نہیں تھا، لیکن شاویز کے پاس عائزہ کی بے گناہی کا ثبوت، عائزہ کا لکھا ہوا خط موجود تھا، جو کہ اپنے آپ میں ایک تباہی تھا۔ بابا جان، حیرت ہے آپ پر، کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر آپ نے اپنے ہی لباس پر کیچڑ اچھلنے دیا۔ آپ میرے آئیڈیل تھے، میں نے آپ کو کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے نہیں دیکھا۔ جب تک موم زندہ تھی آپ نے سائمہ موم اور موم میں کبھی ناانصافی نہیں کی، ہمیشہ ان دونوں کے حقوق برابری کی سطح پر ادا کیے۔ پھر ایسا کیا ہو گیا تھا جو آپ کسی تیسرے کی باتوں میں آ کر یہ سب کچھ کر بیٹھے؟ آپ کے ایک غلط فیصلے اور میری ماں پر کی بے اعتباری کی وجہ سے میری موم کو خودکشی کرنی پڑی۔ میں جب یہ سوچتا ہوں میری موم کس اذیت سے گزری ہوں گی، تب درد کی انتہا محسوس کرتا ہوں۔ میں شوہر تو اپنی بیوی کے لیے سائبان ہوتا ہے، اس کی عزت کا محافظ۔ اسی گھر میں میری ماں کی عزت کو تار تار کیا گیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ میری ہی ماں پر الزام لگا دیا، ان پر چادر ڈالنے کے بجائے انہیں ہی رسوا کر دیا، اس زمان شاہ کی جان لینے کے بجائے اس کی بیٹی کو میری عزت بنا دیا۔ شاویز زخمی لہجے میں بولتا اپنے بالوں کو مٹھیوں میں ایک بار پھر سے جکڑ گیا۔ عائزہ کی عزت کو زمان شاہ نے نشانہ بنایا تھا، یہ سوچ کر ہی شاویز کے بدن میں چونٹیاں ریگنے لگتیں۔ وہ اپنے حواس کھونے لگتا، تب دل کرتا تھا کہ وہ خود کو آگ کی بھٹی میں جھونک دے، کیونکہ وہ اپنی ماں کی عزت نہ بچا سکا، اس کا بدلہ نہ لے سکا۔ شاویز، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تمہاری ماں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، بلکہ جو اذیت، جو تکلیف اس نے مجھے دی ہے وہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ عائزہ میری محبت تھی، میری پہلی محبت، اس کا دیا دھوکہ آج بھی مجھے سکون سے سونے نہیں دیتا۔ عباس شاہ کی آنکھیں شدت گریہ سے نم ہوئیں۔ دھوکہ آپ نے دیا میری ماں کو، ان کے اعتبار، ان کے مان کو، مجھے دھوکہ دیا آپ نے۔ اگر میں ایک پل کے لیے آپ کی باتوں کا یقین کر بھی لیتا ہوں، جو کہ میں مر کر بھی نہیں کروں گا، مجھے بس اتنا بتائیں آپ نے مجھ سے یہ حقیقت کیوں چھپائی؟ اگر میری ماں ایک اچھی عورت نہیں تھی تو وہ آپ کے پاس ان کی بدکاری کا ثبوت بھی تو ہوگا، لائیں دکھائیں مجھے۔ عباس شاہ اس کے سوالوں پر خاموشی سے لب بنچ گئے۔ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، مگر میرے پاس میری ماں کی بے گناہی کا ثبوت ہے، ان کا لکھا ہوا خط، جس میں انہوں نے ایک ایک بات واضح کی ہے کہ میں اتنا جانتا ہوں، ایک مرتا ہوا انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ایک ماں اپنے بیٹے سے کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ شاویز مضبوطی سے بولتا، اپنی کہی ہوئی ہر بات پر شد و مد سے قائم تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، عائزہ کا لکھا ہوا خط ایک حقیقت تھا جسے شاویز جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ بے شک اس میں لکھے لفظ جھوٹے تھے، مگر وہ لفظ لکھنے والی اس کی سگی ماں تھی، جس سے محبت سے بھی زیادہ عقیدت کا رشتہ تھا۔ عباس شاہ اس کی کہی باتوں پر گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ اپنی کوشش میں آج وہ پھر سے ناکام ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، تمہیں میری بات نہیں سمجھنی تو مت سمجھو، لیکن ہیزل کے ساتھ حیا کی بھی رخصتی ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے، تمہیں میرے فیصلے کو حکم سمجھ کر ماننا ہوگا۔ عباس شاہ حکمیہ لہجے میں بولے۔ سوری بابا جان، میں آپ کا یہ حکم نہیں مان سکتا، میں اسے نہیں اپنا سکتا، اس لیے نہیں کہ وہ زمان شاہ کی بیٹی ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ وہ ایک ایسے انسان کی بیٹی ہے جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، مگر میری محبت میری نفرت پر غالب آ گئی ہے۔ میں اسے مہدی والی رات دلہن بنی دیکھ کر سب کچھ بھول گیا تھا۔ اس کا تعلق کسی زمان شاہ سے بھی ہے، وہ اس وقت صرف مجھے میری حیا لگی تھی، میری دلہن، لیکن اس سنگ دل لڑکی نے جو الفاظ کہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اگر ایک شوہر بھول بھی جائے تو ایک بیٹا کبھی نہیں بھول سکتا۔ شاویز سرد لہجے میں کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔